السلام علیکم ناظرین، میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسے مذہب کے بارے میں بتاؤں گی جن کی روایات بہت دلچسپ ہیں، جو قلیل تعداد میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، وادی کیلاش۔ میں آپ کو وادی کیلاش کے بارے میں بتاؤں گی۔ رمبور، بریر اور بمبریت کو ملا کر وادی کیلاش کا نام دیا گیا ہے۔ کیلاش پاکستان کے ضلع چترال کی وادی کیلاش میں آباد ایک قبیلہ ہے جنہیں کیلاش کافر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے آباء و اجداد شام سے نقل مکانی کر کے چترال کے رمبور، بریر اور بمبریت میں بسے ہیں۔ چترال کی وادی کیلاش میں آباد تہذیب کے باسیوں کی ابتدا سے متعلق حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں، اور یہاں کے لوگوں کے نسلی اجداد کا تعین بھی مشکل ہے۔ تاہم اس ضمن میں دو نظریات ہیں۔ پہلے تصور میں کیلاش قبیلے کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ افغانستان کے راستے سکندر اعظم کے ساتھ آئے تھے اور یہاں کے ہو کر رہ گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ کیلاش یونانیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ماہرین آثار قدیمہ کی جدید تحقیق کے مطابق کیلاش کے لوگ آریائی نسل سے ہیں۔ کیلاش قبیلے کی زبان کالاشا یا کلشوار کہلاتی ہے۔ کیلاش پاکستان کے برفیلے علاقے چترال شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے، جن کی کل آبادی بقول ان کے 4000 ہے، اور یہ کالاشا نامی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کئی خداؤں پر یقین رکھنے والے کالاشی لوگوں کی زبان اور رسم و روایات بالکل الگ ہیں۔ یہاں کے سادہ لو افراد آج بھی صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے پرانی روایات کو مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے۔ کالاشی قوم اپنی ثقافت اور روایات کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی تقدوں میں مصروف ہیں، جس میں انہیں پاکستانی حکومت کے ساتھ ساتھ غیر ملکی امداد بھی شامل ہے۔ انہی روایات کے سبب سیاحوں کے لیے ان کی شادیاں، اموات، مہمان نوازی، میل جول، محبت، مذہبی رسومات اور سالانہ تقاریب وغیرہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہیں۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو سیاحوں کو چترال اور خاص کر وادی کیلاش کی سیر کی دعوت دیتی ہیں، اور لوگ ان تہواروں میں جوق در جوق شرکت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں چلم چوش کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ موسم بہار کے آتے ہی تینوں وادیوں میں چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تہوار کے خاص 3 دن تمام مرد و خواتین وادی بمبریت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چلم جوش جشن بہاراں کی تقریب ہے۔ مقامی افراد اس تہوار کے لیے کافی پہلے سے اور بہت سی تیاریاں کر کے رکھتے ہیں۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہوتے یہاں ہر طرف سبزہ اگ آتا ہے اور 4 سو خوشبو کا ڈھیرا پڑ جاتا ہے۔ ندیوں اور دریاؤں میں پگھلتی ہوئی برف کا شفاف پانی موسوم ہوتا ہے، جبکہ پہاڑوں پر سبز جنگلات کے بیچوں برفانی شیشوں سے روشنی منعکس ہوتی ہے۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اس طرح مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو کافرستان کی تینوں وادیوں میں واقع ہر گاؤں کو اس کی خبر کی جاتی ہے۔ مردہ اگر مرد ہو تو اسے 2 دن اور اگر عورت ہو تو 1 دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر گاؤں سے لوگ آتے ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے، جس کے اجزاء دیسی گھی سمیت خالص ہوتے ہیں۔ آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے، جس میں شراب، کباب اور ڈانس ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں وہ مردے کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ آتے تھے، آج کل اسے دفنانے کا رواج ہے۔ کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ شادی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ارینج نہیں ہوتی، بلکہ لڑکا لڑکی خود ایک دوسرے کو پسند کر کے عملی قدم اٹھاتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی کو بھگا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کی جاتی ہے، جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے، اور یوں رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے، جسے لڑکے والے ایک بیل اور بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں، البتہ پہلا خاوند اپنی شادی کا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ پہلا بچہ پیدا ہونے پر بڑی دعوت کی جاتی ہے، جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی والوں کے ہاں کی جاتی ہے، مگر اخراجات لڑکے والوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے ہر رشتہ دار کو 1000 یا 2000 روپے فی کس دینا ہوتا ہے۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہوا تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا۔ یہاں تک اگر مسلسل صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوتی رہی تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو۔ اگر کیلاش لڑکے یا لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت یہی ہے کہ کیلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔
اگست کے مہینے میں کالاشی قوم اپنا سالانہ مذہبی تہوار پھول مناتی ہے۔ اس تہوار کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کالاش قبیلے کے لوگ اپنا پھل یعنی انگور اور اخروٹ اتار کر اسے موسم سرما کے لیے اسٹاک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو میوہ اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر کسی نے چوری چھپے یہ میوہ اتارا تو اسے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس تہوار کے دوران کالاش قبیلے کے بزرگ لوگ ان لڑکیوں کے سروں پر پھولوں سے ڈھکی ہوئی ٹوپی رکھتے ہیں جو سن بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں یا پہنچنے والے ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں اب جوان ہوئے ہیں یا ہونے والی ہیں جو خصوصی ایام میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتی، اور انہیں بشالکی میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تہوار کے آخری دن شام کے قریب کالاش قبیلے کی خواتین ہاتھوں میں پھول پکڑ کر ایک مخصوص جگہ سے آتی ہیں جن کی قیادت ایک ایسی کالاش کرتی ہے جس نے چوہا سے منہ چھپایا ہوتا ہے، اور ان کی سربراہی میں خواتین کا یہ جلوس ایک مخصوص راستے سے گزر کر ہاتھوں میں پھول ہلاتی ہیں اور گیت گاتے ہوئے اس جگہ بڑھتی ہیں جہاں کالاش خواتین حضرات رقص کرتی ہیں جسے چرسو کہا جاتا ہے، اور یہ خواتین جب وہاں پہنچ جاتی ہیں تو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھولوں کو ان پر نچھاور کرتی ہیں جو چرسو میں رقص کرتی ہیں۔ اس تہوار میں بزرگ خواتین بھی پھولوں سے سجی ہوئی ٹوپی سر پر رکھتی ہیں اور بوڑھے جوان یکساں طور پر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کالاش کے مذہب سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔